تعلق سے خلیفہ حضور شیخ الاسلام جناب عاقب خان برکاتی صاحب آپ کے سامنے ان کی سیرت پاک کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ میں اسی عرس مبارک کے اس پروگرام میں چند اصلاحی باتیں رکھنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا تھا جمعہ میں بھی، اور آج بھی اسی بات کو اپنے آگے پیش کروں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے روک لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے روک لیا۔ آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کب روک سکتا ہے؟ اصلاح معاشرہ ہی پر کچھ گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، سیرت پاک پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ مجھے جو موقع ملا انہی چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ بندہ جہنم کی آگ سے کب بچے گا اور جنت میں کب جائے گا؟ کامیاب اسی وقت بنے گا کہ جب وہ بندہ اپنے آپ کو جہنم سے روک لے، جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب بندہ اعمال کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے بالکل مضبوط ہو۔ میری بات اعمال ہی پر ہوگی، چونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ہے، مگر اس ایمان کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے اعمال میں بھی تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ ہم اعمال کے تعلق سے کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اعمال، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور جب نظر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم گناہوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ کوئی نمازوں کو ترک کر رہا ہے، کوئی فرض ہونے کے باوجود انسان پر وہ روزوں کو چھوڑ رہا ہے، زکاتیں جس پر لازم ہے وہ ترک کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ عام طور پر جو ہے ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ جو آج ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں اور ہم جس کے کرنے میں شرم و عار بھی محسوس نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی، غیبت اور چغل خوری ہماری عادت بن گئی، برائیاں، تہمت اور الزامات ہمارا عمل بن گیا۔ یہ ساری باتیں ایسی نظر آ رہی ہے میرے دوستو کہ جس کی وجہ سے بندہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جنت سے دور ہو کر جہنم کی راہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ہی معاشرے میں یہ ساری بلائیں، یہ ساری وبائیں اور یہ ساری برائیاں نظر آ رہی ہے۔ چوری، شراب خوری، زنا کاری اور نہ جانے کیسے کیسے برے برے اعمال آج ہمارے ماحول میں نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس کے اندر ملوث ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان سارے گناہوں سے اگر بندہ مومن واقعی طور پر اگر بچ جائے تو پھر وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سارے گناہوں کے اندر بندہ مومن کیوں ملوث ہو رہا ہے؟ یہ سارے اعمال جو برے افعال ہیں، ان سارے برے افعال کے اندر یہ بندہ مشغول کیسے ہو رہا ہے، اسی کے اندر کیسے ڈوبتا
समझ में कैसे आएगा, क्योंकि शैतान ऐसी जाल फैलाया हुआ है कि उसके जाल में बंदा ऐसे आ जाता है, कभी लालच के मारे, कभी धोखे के मारे, कभी फरेब के जरिए, और उसी के अंदर मुलव्विस होकर बंदा जो है गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये बंदा जब गुनाहों में मुलव्विस होता है तो अल्लाह तबारक ताला का एहसान जाने, अल्लाह तबारक ताला का फज़ल जाने कि रब तबारक ताला हम पर एक बारगी में जो है अजाब नाज़िल नहीं फरमा रहा है। रब तबारक ताला का एहसान है, रब तबारक ताला का बड़ा करम है कि वो हम पर गुनाहों के बावजूद भी जो है अजाब नाज़िल नहीं फरमाता। जरा आओ मैं आपके सामने बात रखूं ताकि समझ में आए कि जो लोग गुनाह तो नहीं करते मगर गुनाह करने वालों के साथ रहते हैं, गुनाह करने वालों के साथ हमदर्दियां पेश करते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से बयां किया जाता है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वो वाकया, जिनके जमाने के अंदर उनकी कौम पर जो है संगरेजी की बारिश होती है, पत्थर बरसाए जाते हैं। उनका अमल क्या था? उनकी कौम का वो सीटी बजाते थे, तालियां बजाते थे, बदफैली किया करते थे और अपने पेट का जो गैस होता था वो बड़े सरे महफिल जो है वो बाहर निकाला करते थे। ऐसा बुरा अमल था, बिलखुसूस बदफैली वाला अमल, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो है अजाब को नाजिल फरमाया। पत्थर की बारिश हुई, उस बारिश से पहले अल्लाह तबारक ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से वही नाजिल फरमाई और फरमाया कि आप अपने अहल व अयाल के साथ जो है यहां से जो है बाहर निकल आए, बाहर निकल जाए, ताकि जो है अल्लाह तबारक ताला का अजाब नाजिल हो जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपकी अहलिया जिसे वाइला के नाम से याद किया जाता है, वैसे तो किसी नबी की बीवी काफिरा तो हो सकती है मगर बदफैल नहीं हो सकती। इसी बिना पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी अहल को लेकर जब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जब वो अजाब किन पर आ रहा है, वो लोग जो बदफैली में मशगूल है, वो लोग जो बुरे कामों में मुलव्विस है, वो लोग जो बुरे काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला ने उन लोगों पर अजाब नाज़िल किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया ने जब अपनी कौम पर ऐसी बारिश और ऐसा अजाब होते हुए देखा तो आवाज निकालने पर मजबूर हो गई, आह मेरी कौम। उस कौम के साथ हमदर्दी करने लग गई और हमदर्दी करने की वजह से रब तबारक ताला ने जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उस अहलिया पर भी जो है अजाब नाज़िल फरमा दिया और वो भी जो है हलाक हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस वाक़ये से हमें दर्स इबरत क्या मिलती है, समझ में क्या आता है? बदफैली नहीं की, बुरा काम नहीं किया, मगर जो लोग बुरे काम में मुलव्विस थे उनके साथ हमदर्दी पेश की तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें भी अजाब में गिरफ्तार फरमा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा इस बात से इबरत हासिल करें, जरा इस बात से हम जो है सबक ले कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हर तरह की बुराइयां फैलती हुई नजर आ रही है। ज़िनाकारी हमारे दरमियान, शराब नोशी के अड्डे मुसलमानों के बाजारों और मोहल्लों में भी जो है आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और शराब नोशी के अड्डे तैयार हो रहे हैं। जुआबाजी और आंकड़ाबाजी जैसी बुरी बुरी बातें आज हमारे मोहल्लों में जो है पाई जाती है और यहां तक महदूद नहीं बल्कि आज हमारा हाल ये हो गया है कि झूठ, गिबत, चुगलखोरी, तोहमतें, इल्जामात, अपने भाइयों के साथ बुरा फ़ैल करना, अपने भाइयों की बेइज्जतियां करना, उनके बारे में बुरा सोचना, बुरा समझना, बुरा बोलना और
باتیں پیدا ہو گئی ہے اور آج بھی باتوں کو ہم کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. اور بالخصوص سب سے بڑی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ آج ہمارے اندر جو ہے عمل کی جو تیاریاں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اس آخرت کی بالکل فکر کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. دنیا کے اندر رہنے کی تیاریاں ہمارے لیے ہے، بڑے سے بڑے محل، اچھے سے اچھا عالیشان گھر، اچھی سی آفس، اچھے سے اچھا جو ہے رہن سہن کے لیے، ضرورتوں کو لیے ہم ہر طرح کی ممکن کوششیں کرتے ہیں، مگر ہم اپنی آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. وہ آخرت جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا، جہاں پر ہمیں ہمیشہ کی زندگی گزارنا. مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا تم سے جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہوگا، اور کل حساب کا دن ہے، عمل نہیں ہوگا. آج عمل کا دن ہے، جتنا چاہے عمل کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھے، زکات و صدقات کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے، ساتھ ہی ساتھ جھوٹ اور غیبت جیسی چھوٹے چھوٹے گناہ جو آج ہم قدم بقدم کرتے چلے جاتے ہیں، ان سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے. انشاءاللہ العزیز رب تبارک تعالی ان گناہوں کی گندگی سے توبہ کرنے کی وجہ سے اور رب تبارک تعالی اور اس کے حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے رب تبارک تعالی ہماری دنیا کی زندگی کو آسان کر کے ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف. مگر ہم آخرت کی فکر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ آخرت جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. آخری بات کو پیش کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں. جہنم جس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جس بندے کو ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور اسی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس وادی کو وادی لبلم کہا جاتا ہے. وہ وادی جس کے تعلق سے کیا بیان کیا جائے، وہ وادی کہ جس کے تعلق سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہوئی نظر آتی ہے. اور کون سی جہنم؟ وہ جہنم کہ جس کے دروازے کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے، جس کی تپش سے، جس کی گرمی سے دنیا کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی جہنم بھی وادی لملم سے جو ہے پناہ مانگتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ وادی لملم کے اندر بڑے بڑے بچھو ہوں گے. تفصیلی گفتگو نہ کی جائے، مختصر سی بات کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کروں. جس کے اندر بچھو ہوں گے بڑے بڑے موٹے اور تازے، اور اتنے لمبے ہوں گے کہ آدمی اگر 1 مہینے تک لگاتار چلتا رہے تب بھی جو ہے وہ اس کے سرہانے نہیں پہنچ پائے گا. اتنی لمبے اور موٹے جو ہے جس کے اندر بچھو ہوں گے، اور اس بچھو کے منہ کے اوپر جو ہے 70 جو ہے زہر کی لگی ہوئی گاٹھیں اور زہر کی لگی ہوئی پوٹلیاں اس کے منہ پر لگی ہوئی ہوگی. اور اسی جہنم کے اندر وادی لملم کے اندر وہ بچھو اس آدمی کو ڈسے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بچھو کسی کو ڈسے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 70 سال تک اس بچھو کا ڈسا ہوا ڈنگ کی وجہ سے اس کا زہر پورے جسم میں جو ہے گھومتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ بچھو اس بندے کو ڈسے گا اور اس بندے کو ڈسنے کی وجہ سے 70 سال تک وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا ہوا رہے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو رب تبارک تعالی اتنا سخت عذاب ڈالے گا، اور ایسے سخت عذاب میں جو ہے جسے گرفتار کرے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس نے بھی ایک وقت کی نماز کو ترک کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح کہ جس بچر کا ڈنگ جو ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے، چونٹی یا مکوڑا اگر ہمیں کاٹ جائے تو ہم اپنے پیروں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں، اور کل وہ بچھو وادی لملم کے اندر اس چھوٹے سے جسم کے اوپر جب اپنا ڈنک مارے گا، اور اس ڈنک کو ہم برداشت کیسے کر پائیں گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا اس کے بارے میں فکر تو کر لو۔ دنیا کی فکر ہم ضرور کرتے ہیں، آخرت کی فکر ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ آخرت جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک وقت کی نماز کو ترک کرنے والے کو یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ آج پورے دین کے اندر نہ جانے ہم کتنی نمازوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فجر کی ادا کی تو ظہر و عصر غائب ہو گئی، ظہر و عصر ادا ہوئی تو مغرب و عشاء غائب ہو گئی، اور اللہ ماشاء اللہ چند لوگ تو ایسے نظر آتے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے رات تک ساری نمازیں قضا ہی قضا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال نظر آتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، یہ سارے برے اعمال ہے، یہ سارے برے افعال ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج ہر جگہ پر ہم ذلیل اور خوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے کہ جو کہتے تھے تم بِإِذْنِی تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور آج ہمارا ماحول دیکھ لیجئے، آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، آج ہم آپس میں ملتے ہوئے نظر نہیں آتے، آج آپس میں ہم اپنے آپ سے اپنے بھائیوں سے دوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا سماج اور یہ ہمارا معاشرہ بن گیا ہے، اور آج ہمارے عمل کا میدان بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ نماز ترک ہو رہی ہے، روزے چھوٹ رہے ہیں، جھوٹ اور غیبت کے بازار گرم ہو رہے ہیں، جوا بازی اور شراب نوشی کے اڈے عام ہو رہے ہیں۔ اس پر ہماری فکر نظر نہیں آتی۔ علماء کرام کی بے حرمتی اور بے عزتیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرہ برابر بھی ہم پر اس بات کا احساس تک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ سارے برے اعمال آج ہمارے دلوں پر غرق کر گئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمیں اچھی باتیں ہمارے دل کو اثر نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے سارے گناہوں کا اڈا ہمارے دل میں بسا ہوا ہے۔ یاد رکھو دوستو، ان سارے برے اعمال سے سچے دل سے اگر توبہ کر لیں گے اور اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو یاد رکھے ہماری یہ دنیا جو محدود دنیا ہے وہ بھی ہماری بہتر بن جائے گی، اور یہ ہماری آخرت جو دائمی ہے جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہ ہماری بہتر سے بہتر بن جائے گی۔ اور جب دنیا بہتر بن گئی، آخرت ہماری بہتر اور سنور گئی، تو یاد رکھے ہم کامیاب اور کامران بن جائیں گے۔ یہ سارے برے رسم و رواج، یہ سارے برے اعمال، یہ سارے برے افعال آج ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ اسی برائیوں کی وجہ سے، انہی جرائم کی وجہ سے اور انہی گناہوں کی وجہ سے آج طرح طرح کی پریشانیوں میں مسلمان جو ہے گرفتار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں پر ہمارے لیے امن و امان نظر نہیں آتا۔ کہاں سے نظر آئے؟ جب اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو اللہ کا عذاب تو ضرور آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ یکبارگی میں جو ہے عذاب نہیں آتا، مگر آہستہ آہستہ یہ عذاب ہی کی صورتیں ہیں کہ جہاں پر مسلمان پریشان حال ہے، جس فیلڈ میں بھی دیکھ لیا جائے وہاں پر مسلمان حیران و پریشان نظر آتا ہے۔ یہ ساری پریشانیوں کا حل اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح طریقے سے اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ اس انداز میں زندگی بسر کریں گے تو رب تبارک تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنائے گا اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب اور کامران کر دے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمامی گنہگاروں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہم تمامی گنہگاروں کو جو ہے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم تمامی گنہگاروں پر سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رضوان کی فیض و برکات سے ہم سبھی کو مستفیض اور مالا مال فرمائے۔ مالک مولا اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہم تمامی گنہگاروں کی ایمان کی صلاح
سلامتی عطا فرمائے اور اس ایمان پر ہم گنہگاروں کا خاتمہ فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ. یہ تھے اتفاق حسین بابو خلیفہ شیخ الاسلام. بہت ہی اصلاح معاشرہ پر گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گفتگو میں برکت عطا فرمائے اور ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور اس نصیحت کو ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا. مگر ہم اس بھری جہاں میں کہاں پہچانے جاتے. نصیر اچھا ہوا جو دامن مل گیا ان کا. نصیر اچھا ہوا کہ دامن مل گیا ان کا. ورنہ کہاں جاتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. اور بنا کر سید کونین کا امتی ہم کو بنا کر سید کونین کا امتی ہم کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا سامان کر دیا. اب گل پوشی کے لیے اراکین شیخ الاسلام ٹرسٹ بار بار تمامی حضرات سادت کرام خلفائے شیخ الاسلام کی گل کشی کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام زندہ باد. فیضان حضور شیخ الاسلام زندہ باد. فیضان حضور شیخ الاسلام زندہ باد. الحمدللہ یہ سلسلہ ہماری بزم کی شان بھی ہے، آن بھی ہے کہ ہم ہمارے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اب منقبت کے لیے میں دعوت دوں گا مقصود عالم بابو حسینی کو کہ وہ آئے اور منقبت سے سامعین کی قلوب کو منور مزلہ فرمائے. اس سے قبل دو شعر ضرور کہوں گا. محمد نے دیا مدنی جو ایک گوہر ہے لاسانی. محمد نے دیا مدنی جو ایک گوہر ہے لاسانی. اگر صورت ہے نورانی تو سیرت بھی ہے قرآنی. اگر صورت ہے نورانی تو سیرت بھی ہے قرآنی. اور جنید و پارسا جیسا تیرا کردار پاکیزہ. جنید و پارسا جیسا تیرا کردار پاکیزہ. طہارت اور تقوی میں امام اعظم ثانی. طہارت اور تقوی میں امام اعظم ثانی. اسٹیج پر جلوہ نما سید مقصود عالم صاحب قبلہ، ان کو ہم اس طرح استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم اشرف کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، جشن مخدوم اشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمسة أطفي بها حد الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. مجھ سے پیشتر سید اتفاق حسین بابو، آپ نے واقعی میں اصلاح معاشرہ پر
کافی اچھی نصیحت آمیز باتیں بتائی. ہر لفظ دل کی تختی پر لکھ لینے کے قابل ہے، اور اس نصیحتوں پر جتنا ہو سکے اس سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واقعی میں کافی اچھا انداز، اچھے لہجے اور اچھی آسان زبان میں ہمارے دل کی گہرائی تک یہ بات پہنچتی تھی. آپ کا ایک ایک جملہ دل کی گہرائی میں اثر کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. پیر نصیر الدین نصیر کے 4 مصرے حصول برکت کے لیے. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان. ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. منقبت در شان غوث العالم حضرت مخدوم اشرف سینانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلع اور خصوصی آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، اور مطلع پر خصوصی اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام کا طالب ہوں، دعاؤں کا طالب ہوں. مطلب اس کی خدمت ہے کہ گل باغ نبوت حضرت مخدوم اشرف ہیں. گل باغ نبوت حضرت مخدوم اشرف ہیں. بوئے باغ ولایت حضرت مخدوم اشرف ہیں. بوئے باغ ولایت حضرت مخدوم اشرف ہیں. ملا نور ہدایت آپ کے دم سے ہزاروں کو، ملا نور ہدایت آپ کے دم سے ہزاروں کو. ضیاء علم و حکمت حضرت مخدوم اشرف ہیں. ضیاء علم و حکمت حضرت مخدوم اشرف ہیں. جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سب سنور جائے. جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سب سنور جائے. خدا کی وہ عنایت حضرت مخدوم اشرف ہیں. خدا کی وہ عنایت. یا رسول اللہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سب سنور جائیں. خدا کی وہ عنایت حضرت مخدوم اشرف ہے. اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ تمہارا نام نامی آبروئے اہل سنت ہے. تمہارا نام نامی آبروئے اہل سنت ہے. وقار دین و ملت حضرت مخدوم اشرف ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف. تمہارا نام نامی آبروئے اہل سنت ہے. وقار دین و ملت حضرت مخدوم اشرف ہیں. ہزاروں اولیاء خیرات لے جاتے ہیں اس در سے. ہزاروں اولیاء خیرات لے جاتے ہیں اس در سے. وہ شاہ گنج نعمت حضرت مخدوم اشرف ہیں. ہزاروں اولیاء خیرات لے جاتے ہیں اس در سے. وہ شاہ گنج نعمت حضرت مخدوم اشرف ہے. نہیں دیکھا زمانے نے تمہارے جیسا صدیوں میں، نہیں دیکھا زمانے نے تمہارے جیسا صدیوں میں. کچھ ایسے لال ندرت حضرت مخدوم اشرف ہیں. کچھ ایسے لال ندرت حضرت مخدوم اشرف ہیں. عوام الناس کو چھوڑو کرامت والے کہتے ہیں. عوام ہماری تمہاری جیسے کی بات نہیں ہے، ہم تو عوام ہیں. کرامت والے جن کو اللہ تعالیٰ نے عالی ولی کرامت کا جوڑا تھا، وہ کیا کہتے ہیں سنیے کہ عوام الناس کو چھوڑو کرامت والے کہتے ہیں. بڑے ہی با کرامت حضرت مخدوم اشرف ہیں. کرامت والوں کو چھوڑو، عوام الناس کو چھوڑو کرامت والے کہتے ہیں. بڑے ہی با کرامت
حضرت مخدوم اشرف ہیں غلاموں پر مسلسل جو برستی رہتی ہے ہر دم غلاموں پر مسلسل جو برستی رہتی ہے ہر دم خدا کی ایسی رحمت حضرت مخدوم اشرف ہیں خدا کی ایسی نعمت رحمت حضرت مخدوم اشرف ہیں. اور مقطع دیکھیں حسینی بج رہا ہے جس کا ڈنکا ساری دنیا میں حسینی بج رہا ہے جس کا ڈنکا ساری دنیا میں وہ ایسے ذی جلالت حضرت مخدوم اشرف ہیں حسینی بج رہا ہے جس کا ڈنکا ساری دنیا میں وہ ایسے ذی جلالت حضرت مخدوم اشرف ہیں بلے باغ نبوت حضرت مخدوم اشرف ہیں بوئے باغ ولایت حضرت مخدوم اشرف ہیں. السلام الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب مقصود عالم حسینی صاحب. بہت ہی بہترین انداز میں سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرما رہے تھے اور مخدوم اشرف کا فیض بانٹ رہے تھے. اور آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے جشن مخدوم اشرف جہاں کے سمنانی بھی منایا ہے اور یہ جشن سید شاہ وجہ الدین علوی گجراتی ان کا بھی عرس مبارک ہے. اور دوسرا عرس بہت ہی نایاب شخصیت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ. ان بزرگان دین کے صدقے دخیل اللہ تبارک تعالیٰ ان کا فیض و کرم ہم تمامی حضرت پہ نازل فرمائے. اور اب بلا تاخیر اپنے ایک خطیب جو ہم نے لاسٹ میں رکھے ہیں آپ تمامی حضرت ان کا خصوصی روایت سنیں. ان کو بلانے سے پہلے میں کچھ اشعار پڑھوں گا. یہ اشعار میں نثر میں نہیں 2-3 اشعار نظم میں پڑھوں گا. سماعت فرمائے. ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پیش فرما لے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا کی شوشہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا کی شوشہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا کی چھوچھا ہے میں کیا بتاؤں کہ کیا کی چھوچھا ہے. ارے اپنا دارو صفا کی چھوچھا ہے اپنا دارو صفا کی چھوچھا ہے کیا بتاؤں. اور محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی نے فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک سیڈو ہوتا ہے اور ہر نبی کی قدم پہ کوئی نہ کوئی ولی سلوک فرماتا ہے. تو میں حضرت عیسیٰ کا پڑھتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ کوڑی کو نابینا کو جس کی آنکھیں نہ ہو جو مادر جات اندھا ہو اس کو اور کوڑی کو شفا دیتے تھے. تو یہ کام مخدوم اشرف سے بھی ظاہر ہوا. یہ کرامت کی صورت میں وصیت کی صورت میں. سماعت فرمائے. اس نے آنکھوں کا نور بھی پایا ہاں اس نے آنکھوں کا نور بھی پایا جو گیا ہو جو پہنچا ہو وہاں کی چھوچھا ہے اس نے مانگا جہاں
ہوتے ہیں، باپو کے پاس جاتے ہیں تو باپو لوگ نہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں، اتنے سرکس ہوتے ہیں. لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پہ چلے جاؤ، بڑے سی بڑا کوئی بھی آصف ہو وہاں پہ ایڑیاں رگڑتا ہوا نظر آئے گا، وہاں پہ اس کو نکلنا ہی نکلنا ہے. کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی آصف ہو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام لے تو اس کو اس جگہ کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. عرض کیا ہے، سماعت فرمائے، ہر مرض کی دوا ملتی ہے، ہر مرض سے شفا ملتی ہے، ہر مرض سے شفا ملتی ہے. ارے جلدی پہنچو جہاں کی چوشا ہے، جلدی پہنچو جہاں کی چوشا ہے، جلدی پہنچو. اور ایک چوشا کو ڈھونڈنے والوں، ایک چوشا کو ڈھونڈنے والوں، ارے میں بتاؤں کہاں کی چوشا ہے، میں بتاؤں. اور اٹھ کے جاؤں کہاں کی چوشا سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں کی چوشا سے. کیا کوئی دوسرا کی چوشا ہے، کیا کوئی دوسرا کی چوشا ہے. آخری سے سماعت فرمائے، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، ہاں اشرفی ناز کر تو اشرف پر. ارے کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا. اب بلا کسی تاخیر کے زیر خطاب ناصر مسلک اعلیٰ حضرت ہمدرد قوم و ملت جناب عاقب خان برکاتی خلیفہ شیخ الاسلام کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے نایاب انداز اور نایاب خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائے. اور یہ دو اشعار ضرور کہوں گا جناب. ان کا جشن زمین کیا ہے، فرش کیا ہے، عرش بھی سجایا جاتا ہے. فرش کیا ہے، عرش بھی سجایا جاتا ہے. ان کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے، ان کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے. اور جن کے سروں پہ ہو، جن کے سروں پہ ہو گمراہیت کا بھوت سوار، جن کے سروں پر ہو گمراہیت کا بھوت سوار، اسے کچوچا لے جا کر جلایا جاتا ہے، اسے کچوچا لے جا کر جلایا جاتا ہے. اور جن کی آنکھوں میں نہ ہو سنیت کی بینائی، جن کی آنکھوں میں نہ ہو سنیت کی بینائی، اسے بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے، اسے بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے. اور جسے بھی دشمنی ہوگی نبی کے اصحاب و اہل اطہر سے، جسے بھی دشمنی ہوگی نبی کے اصحاب و اہل اطہر سے، وہ اچھا ہو نہیں سکتا نہ اندر سے نہ باہر سے. اسٹیج پہ جناب عاقب خان صاحب برکاتی ان کا استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم اشرف کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، جشن مخدوم اشرف.
سادات کرام، خلفائے حضور شیخ الاسلام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بندے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکبت خوانی کے لیے یکجا کر دیا ہے۔ تو مجھے بھی شوق ہوا کہ چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کیا پرکشس مزار ہے مخدوم پاک کا، جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو دیکھا ہی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں وہ شرف عطا فرمائے۔ کیا پرکشس مزار ہے مخدوم پاک کا، کیا پرکشس مزار ہے مخدوم پاک کا، ہر کوئی جانثار ہے مخدوم پاک کا، ہر کوئی جانثار ہے مخدوم پاک کا۔ اشرف کی نسبتوں کو تو معمولی مت سمجھ، 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 ہر بندہ باوقار ہے مخدوم پاک کا، نعرہ تکبیر، ہر بندہ باوقار ہے مخدوم پاک کا، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف۔ ہم سنیوں پہ حضرت مدنی کی شکل میں، ہم سنیوں پہ حضرت مدنی کی شکل میں، ہم سنیوں پہ حضرت مدنی کی شکل میں، فیضان بے شمار ہے مخدوم پاک کا۔ فیضان بے شمار ہے مخدوم پاک کا۔ اور علماء کی نظر ہے کہ محبوب ہی بتائے گا محبوب کا مقام، محبوب ہی بتائے گا محبوب کا مقام۔ دوسرے مصرے میں جو مخدوم آ رہا ہے وہ مخدوم بہار کے لیے ہے کہ محبوب ہی بتائے گا محبوب کا مقام، محبوب ہی بتائے گا محبوب کا مقام، مخدوم رازدار ہے
مخدوم پاک کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن مخدوم اشرف، مخدوم رازدار ہے مخدوم پاک کا، عاقب ارادتوں کیے معراج ہی تو ہے، عاقب ارادتوں کیے معراج ہی تو ہے، مرشد کو انتظار ہے مخدوم پاک کا، مرشد کو انتظار ہے مخدوم پاک کا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دست پاک سے ولایتیں بٹی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث العالم کا تاج حضرت مخدوم سمنا کے سر رکھا۔ سرکار غوث پاک کے مظہر مخدوم اشرف سمنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر آپ کی ولایت کا ڈنکا صدیوں پہلے بج رہا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی سید الطائفہ، اللہ اکبر، خواجہ فرید الدین ابتار کہتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی وہ ہے کہ ایک صاحب دل نے خواب دیکھا کہ آقا کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے اور ان کے قدموں میں خواجہ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صاحب دل نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا جنید سے پوچھو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنے کسی امتی پر فخر ہوتا ہے، مجھے اپنی امت میں جنید پر فخر ہے۔ کہتے وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین اور متوسلین ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وجدانی کیفیت چھائی اور کہنے لگے کہ ہاں ہاں آپ کا قدم ناز میری گردن پر، ہاں ہاں آپ کا قدم ناز میری گردن پر۔ جب افاقہ ہوا تو مریدوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، یہ کس کا قدم اپنی گردن پر رکھ رہے تھے؟ تو خواجہ جنید بغدادی نے کہا کہ میرے 200 سال کے بعد بغداد میں ایک ایسا ولی ظاہر ہوگا جو سادات حسنی سے ہوگا، سادات حسینی سے ہوگا، ایسا ولی ظاہر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ بغداد کے ممبر پر ٹھہر کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر۔ کہا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا کہ آپ کی غوثیت کا ڈنکا جو ہے وہ صدیوں سے بج رہا تھا۔ کہتے وہی انہی کے مظہر مخدوم سمنا، ان کی غوثیت کا ڈنکا بھی آپ کی پیدائش سے پہلے بج رہا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانوی بیٹے محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کا میں طواف کر رہا تھا، لوگ کعبہ شریف کے طواف میں مگن تھے اور میں نے اچانک دیکھا کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ آئے اور وہ طواف کرنے لگے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے۔ مجھے ایسا ہوا کہ اتنی ساری خوبصورتی، کیا یہ کوئی روح تو نہیں ہے؟ میں قریب گیا اور سلام کیا۔ جب سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ محی الدین ابن عربی کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں حیران ہوا کہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔
کہا کہ حضور یہ عالم جو ہے غوث کے بغیر ٹک نہیں سکتا، تو فی الحال غوث کون ہے؟ اس عالم کا غوث کون ہے؟ تو اس نورانی بزرگ نے کہا کہ محی الدین، فی الحال میں غوث ہوں، اور میرے بعد جلال الدین غوث ہوگا، اور ان کے بعد سید مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوگا۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، یہ بات جو ہے 200 سال پہلے کی ہے، مگر مخدوم اشرف سمنانی کی غوثیت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ خواجہ خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس خاص میں فرمایا کہ میرے سلسلے میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی جو جس کا نام سید محمد اشرف ہوگا، جو میرے سلسلے کو 4 چاند لگا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آپ کی غوثیت اور ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کہتے ہیں کب؟ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے والد سلطان ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی والد کریمہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما، پروردگار ہمیں بیٹا عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ انہیں بشارت دی گئی، اور بشارت کس نے دی؟ کہا سید الانبیاء تاجدار کائنات محمد رسول اللہ خواب میں آئے اور کہا کہ اے ابراہیم مغموم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری دعائیں قبول کی ہے، تجھے ایک نہیں اللہ 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک کا نام محمد اشرف ہوگا اور ایک کا نام محمد عارف ہوگا۔ اور ان کی تربیت میں دریغ نہ کرتا۔ حضرت ابراہیم خوش ہوئے، آپ کی اہلیہ کو یہ مبارک خبر سنائی، دن گزرے اور آپ کے گھر وہ چاند چمکا کہ جس کی چاندنی سارے عالم میں پھیل گئی، وہ سورج طلوع ہوا کہ جس کی کرنیں آج بھی تاریک دلوں کو جگمگا رہی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، آپ کا بچپن سبحان اللہ، السعید من سعید فی بطن امہ، خوش نصیب اپنی ماں کے پیٹ سے خوش نصیب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف۔ آپ کے والد صرف سلطان نہیں تھے، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ آپ کے دادا بھی حافظ قرآن اور عالم دین تھے، ان کے والد بھی حافظ قرآن اور عالم دین تھے۔ یہ مخدوم اشرف ان کے والد صرف سلطان نہیں تھے، آپ کے والد حضرت ابراہیم کی ہاتھ کے نیچے 5000 طلباء نے تعلیم پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم سمنا کی عمر بڑی اور 4 مہینے، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہوئے تو حضرت العلام عماد الدین استاذ نے تسمیہ خوانی کرائی۔ 1 سال میں، دوستو صرف 1 سال میں 7 قرأتوں کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، صرف 1 سال میں 7 قرأتوں کے ساتھ قرآن حفظ کر لیا، اور 13 سال کی عمر شریف میں مروجہ تمام علوم و فنون آپ نے حاصل کر لیے اور اس میں دسترس کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اور 13 یا 14 سال کی عمر شریف ہے، آپ کے والد اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، اور آقی نے سلطنت نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب تخت پر
مخدوم سمنا کو بٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو سوچ کے دیکھو 13-14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، مگر یہ کسی عام شخص کے نہیں بلکہ مخدوم سمنا کی عمر تھی کہ جو بڑی فراست رکھتے تھے۔ اتقوا بفراست المومن وهو ينظر بنور اللہ۔ آپ نے 10 سال تک تخت نشین رہے اور 10 سال تک عدل و انصاف کے ڈنکے بجائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ غیب سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ مخدوم اشرف تجھے اس سمنا کے تخت کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے اس سمنا کی چھوٹی سی ریاست کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تجھے پیدا کیا ہے اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے پیدا کیا ہے، اور جسموں پر نہیں دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں صدیاں ہو گئی مخدوم اشرف کا راج دلوں پر چل رہا ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مخدوم اشرف۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اب یہ تخت چھوڑ اور اللہ کی راہ میں نکل، بہت سے جہنمیوں کو جنتی بنانا ہے تجھے۔ کہا وہ کون تھا؟ کہتے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ وہی حضرت خضر ہے جنہوں نے حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم کو تخت چھڑایا تھا۔ یہ وہی خضر علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے، آپ دیکھیں کہ اس سلسلہ پاک میں، اس سلسلہ پاک کا یہ خاصہ ہے کہ 2 سلطانوں نے تخت چھوڑا۔ آپ کو دوسرا کوئی ایسا سلسلہ نظر نہ آئے گا کہ 2 بادشاہوں نے اللہ کی راہ میں تخت چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ کہتے ہیں ایک خواجہ ابراہیم بن ادہم ہے جو مخدوم پاک کے اوپر کے مرشدوں میں آتے ہیں، اور ایک مخدوم پاک ہے۔ کہتے کوئی کہہ رہا تھا، حضرت خضر کہہ رہے تھے کہ اے مخدوم، اے اشرف، اس تخت کو چھوڑ۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت کو چھوڑ دیا اور آپ تلاش حق میں نکل گئے۔ آپ سب جب سمنان سے نکلے تو حضرت علاء الحق پنڈوی کو خبر ہو گئی۔ کہا کیسے خبر ہو گئی؟ کوئی موبائل کا دور تو تھا نہیں۔ کہا کہ ولی را ولی میں شناست، ان کو خبر ہو گئی۔ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام آپ علاء الحق پنڈوی کے پاس 70 مرتبہ گئے۔ آپ جب مخدوم پاک سمنا سے نکلے اور پنڈوا شریف میں پہنچے، وہاں تک 70 مرتبہ گئے اور حضرت علاء الحق پنڈوی کو کہا کہ مشائخ نے اپنے دامن پھیلا دیے ہیں، اپنے جال پھیلا دیے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ شہباز لامکانی جو ہے وہ ہماری گرفت میں آ جائے، یہ ہمارا مرید بن جائے اور ہمارے سلسلے کی رونق بن جائے، مگر میں نے اسے آپ کے لیے چن لیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو آپ کے لیے چن لیا ہے، میں اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے خضر علیہ السلام نے کہا بس آپ انتظار ہی نہیں کر رہے تھے، سراپا انتظار ہو گئے تھے، سراپا انتظار ہو گئے تھے۔ آپ پہلے مخدوم پاک پہلے ملتان آئے اور مخدوم اور پھر اور شریف آئے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہی مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہے جو قطب عالم بابا کے دادا ہے، یہ وہی ہے۔ اور ایسے صحیح نسب سادات ہے کہ ایک مرتبہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، لوگوں نے چینی گویاں کی کہ یہ سادات ہے، یہ کیسے سادات ہے؟ تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں کہا کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا سادات ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ب
अस्सलातु वस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी। तो बारगाहे रिसालत से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या वलद। कहा देख लो मैं कैसा सादात हूं, मेरी सियादत की गवाही तो मेरे आका सैयदुल अंबिया दे रहे हैं। कहते मखदूम में पाक और शरीफ पहुंचे। अब कुछ बुजुर्गों से फैज हासिल किया तो कुछ बुजुर्गों को फैज बांटा, कुछ को देते थे, किसी के पास से लेते थे, मगर आपका असल मकाम जो था वो तो पटवा शरीफ था। मखदूम जहानिया ने भी कहा कि आप जल्दी पहुंचिए, आपके पीर सरापा इंतजार है। आप दिल्ली गए और दिल्ली से फिर पलवा शरीफ गए। जब करीब आए तो मुर्शिद पाक खुद कई कोस आगे थे और आपके इंतजार में थे। अल्लाह अकबर, आपके हुक्म पर आपको पालकी में बिठाकर लाया गया और खानका शरीफ में वरूद फरमाया, अपने हाथों से निवाले खिलाए। मखदूम पाक ने कहा कि हुजूर, यहाँ के मुरीदीन, खुलफा, यहाँ के खुद्दाम कुछ न कुछ खिदमत करते हैं, आप मेरे लिए भी कोई खिदमत मुकर्रर कर दें। कहा कि मखदूम ए अशरफ, मुझे हया आती है कि तुम्हें कोई काम सौंपूं, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि मैं तुझे कोई काम सौंपूं। 4 साल तक आप पीरो मुर्शिद की बारगाह में रहे और ये 4 साल के बाद फिर आप जौनपुर की तरफ तशरीफ ले गए। जौनपुर में आप गए और आपने खुलफाए राशिदीन की तारीफ और तौसीफ में एक बयान फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी और मौला अली, इनके ताल्लुक से बेहतरीन बयान फरमाया। जौनपुर की जितनी अवाम थी वो खुश और खुर्रम हो गई और उलमा दाद देने लगे, मगर कुछ ऐसे भी थे, जाहिर भी उलमा थे, जो आपसे हसद करने लगे। आपने कहा कि मैंने एक किताब भी लिखी है खुलफाए राशिदीन पर। जब ये किताब दी गई तो उसमें मनाकिबे शेखैन भी थे, हज़रत उस्मान गनी के भी मनाकिब थे, मगर सफ़हात में ज़्यादती मौला अली के मनाकिब में थी। मौला अली मुश्किल कुसा के मनाकिब ज़्यादा बयान किए गए थे। तो बस उलमाए सू को मौका मिल गया कि ये तो शिया है। दोस्तों, हज़रत मखदूम अशरफ को शियत से क्या गरज, राफ़ज़ियत से क्या गरज। जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म के मनाकिब बयान करता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे शियत से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि शिया जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म के दुश्मन है और उनकी तौहीन करते हैं। हज़रत मखदूम पाक के ऊपर रिफ्ज़ का फतवा पेश करने के लिए जुमा का दिन मुकर्रर हुआ और कहा कि जुमा को हमारी उलमाए सू की टोली इकट्ठा होगी और अवाम के सामने उन्हें राफ़ज़ी डिक्लेयर करेंगे, जिससे अवाम में इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और ये यहाँ से चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, मौला अली मुश्किल कुसा के मनाक़िब बयान करने में जो भी बढ़ चढ़ कर रहा है, उलमाए सू ने उसे राफ़ज़ियत का धब्बा लगाया है, उस पर राफ़ज़ी और शियत का इल्ज़ाम लगाया है। ये आज की बात नहीं, सदियों पहले की बात। और आज भी देखें कि अहले बैत अतहार के गीत कोई ज्यादा गाता है तो कुछ लोगों को शियत की बू आने लगती है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जो शेखैन करीमैन यानी सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म की गुलामी का दावा करते हों, वो कैसे राफ़ज़ी हो सकते हैं, वो कैसे शिया हो सकते हैं।
کہتے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کہتے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر یہ بات گئی کہ رفض کا، شیعت کا فتویٰ مجھ پر لگانے کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، کیونکہ آپ کے چاہنے والے بھی تھے، اور اس میں سید خان کر کے بڑے عالم دین تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا ان پر، اور انہیں بشارت دی گئی خواب میں کہ مخدوم سمنا، مخدوم اشرف سمنانی کے مخالفین میں شامل نہ ہو ورنہ برباد ہو جائے گا، ان کے قدم پکڑ لے آباد ہو جائے گا۔ ایسا ہی خواب ان کی اہلیہ کو بھی آیا۔ مخدوم پاک کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ حضور میں معافی طلب کرتا ہوں۔ مخدوم پاک تو پھر مخدوم پاک تھے، آپ نے 4 آم عطا فرمائے اور کہا جا یہ 4 آم لے جا اور کھا لے، تیرے گھر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 بیٹے ہوں گے۔ اور حضرت سید خان عالم دین کے گھر 4 بیٹے ہوئے۔ اب جمعہ کا دن آیا اور ایسی طوفانی بارش ہوئی، ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ کوئی مسجد میں جا ہی نہیں سکا۔ دوسرا جمعہ آیا، پھر بھی طوفانی بارش ہوئی، تو کسی نے کہا ان علماء کی جو ظاہر دیکھتے تھے، ان علماء کی ٹولی کو کہا کہ اگر تم ایسے ہی مخدوم اشرف سمنانی محمد اشرف کے پیچھے پڑے رہو گے، اس سید زادے کے پیچھے پڑے رہو گے، تو قیامت تک ایسی ہی طوفانی بارش ہوتی رہے گی اور کوئی جمعہ تمہیں نہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ضرور یہ اللہ کے نیک بندے ولی کامل ہے، اور کچھ لوگ تائب ہوئے اور کچھ لوگ منہ موڑ کر چلے گئے۔ مخدوم پاک وہاں سے جارڈن، بغداد شریف، نجف شریف کی طرف گئے، اور آپ سب سے پہلے روم گئے۔ مولانا جلال الدین رومی کا نام آپ سب نے سنا ہے، آپ تو وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کے صاحبزادے خانقاہ میں تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مخدوم پاک تشریف لا رہے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی تشریف لا رہے ہیں، آپ آگے بڑھے اور ان کا استقبال کیا، انہیں اپنی خانقاہ میں لے آئے اور دعوت پیش کی، مگر اس دعوت میں تمام شہر روم کے تمام معزز سادات، علماء اور شیخ الاسلام اور دیگر حضرات بھی، معزز ہستیاں بھی تھیں۔ ایک شخص یعنی روم کا جو شیخ الاسلام تھا، بڑا عالم تھا، وہ اپنے گھر سے جی میں یہ سوچتا ہوا نکلا تھا کہ میں محمد اشرف کو ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب نہیں آئے گا، کیونکہ جلال الدین رومی کے صاحبزادے نے یہ بھی کہلوایا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ تو روم کا بڑا عالم جو تھا، جو شیخ الاسلام تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، سب اپنی اپنی مسندوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ مخدوم اشرف ابھی نہیں آئے تھے، مخدوم پاک ابھی نہیں آئے تھے۔ جب سب آ گئے، سب اپنی مسندوں پر بیٹھ گئے، مخدوم اشرف آئے اور دروازے پر کھڑے رہ گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ آخر دروازے پر کیوں کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ لوگ چینی گوئیاں کرنے والے کرنے لگے، مگر دوستو، بزرگوں کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں برابر نہیں لگتی، ہماری عقل میں نہیں سماتی، تو ہمیں کچھ بولنا نہیں چاہیے، خاموش رہنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ بزرگان دین کی کسی بات پر فوراً اعتراض کر دیا جائے، یہ غلط ہے۔ ہمیں لگتا ہے ظاہر میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر پھر بھی بزرگ ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔
तो मखदूम पाक दरवाजे पर खड़े हैं। दोस्तों, बाव फरीदगंज शकर मुरीद बनने के लिए गए थे। आपके दो साथी मुरीद बनने के लिए गए थे। कहते किसके? शहंशाह पेटलार पीर अर्जुन शाह बाबा के पीर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के। आपने दोनों को मुरीद कर लिया और बाव फरीदगंज शकर को कहा कि आपका हिस्सा हमारे यहाँ नहीं, खानवादा चिश्तिया में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ दिल्ली में है, आप दिल्ली चले जाओ। कहा ठीक है, हम दिल्ली चले जाते हैं। जब दस्तरखान रखा गया तो एक कनीज आई और उसने हाथ धुलाए। बाव फरीदगंज शकर के हाथ पहले थे, तो वो बाव फरीदगंज शकर ने अपने हाथ रखे, धोते गए, पूरा पानी खत्म कर दिया। उनके दो साथी और दूसरे जो शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की खानकाह में थे, वो हैरान हो गए कि इतनी बड़ी खानकाह में ये क्या बेअदबी है कि इतना सारा पानी सर्व कर दिया। और पानी के ताल्लुक से ये है कि आप दरिया के किनारे भी हो, मगर आपकी जरूरत और हाजत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करो। मगर उनकी समझ में कहां आने वाला था, देखने वाला देख रहा था। शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जान रहे थे कि ये फरीद असर जो है ये यूं ही हाथ नहीं धोता है, कुछ ना कुछ राज। फिर जब खाना चुना गया तो पूछा कि उनके दोस्तों ने कि फरीद ये क्या हुआ, इतना सारा पानी सर्व कर दिया। तो शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि हुजूर वाला, आपकी खानकाह बड़ी खानकाह है, यहां से लोग फैज़ पाते हैं। आपकी कनीज जब आई और हाथ धुलाने के लिए वो आगे बढ़ी तो मेरी नजर उसकी पेशानी पर गई, तो मैंने देखा कि जहन्नमी लिखा है, तो मुझे पसंद ना आया, तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा और धोता रहा यहां तक कि उसे जन्नती लिख दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जस्ते मखदूम अशरफ, कहा उसे जन्नती लिख दिया गया। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं बुजुर्गों की बातें जो है, उनके फैल जो है, अगर समझ में ना आए तो खामोश रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। कहा कि मखदूम पाक दरवाजे पर खड़े हैं और किसी और को नहीं, सिर्फ उस बड़े आलिम को जो उस शहर में बड़े आलिम थे, जो ये सोच कर आए थे कि मैं मखदूम से ऐसा सवाल करूंगा, मैं अशरफ से ऐसा सवाल करूंगा कि उसे जवाब नहीं सूझेगा। तो उन्होंने बस सिर्फ उन्हें ही नजर आए, उन्हें ही ये जलवा नजर आया कि मखदूम अशरफ के जिस्म पाक से एक शबी निकली, दूसरी शबी निकली, 100 मखदूम अशरफ दिखाई दी। अल्लाहु अकबर। कहते ये मजहरे गौसे आजम है। सरकार गौस पाक एक ही वक्त में सारे मुरीदों के यहाँ दावत पर गए थे। कहते ये वो गौसे आजम थे, ये गौसे आलम है। कहते सरकार मखदूम पाक ने उनकी तरफ इशारा कर कर कहा कि तुम्हें सवाल करना है तो किस अशरफ से सवाल करना है, सवाल कर। वो कदमों में गिर गए और जब सब चले गए, दूसरे दिन दौड़ते हुए आए और कहा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहा कल माफ तो कर दिया था। कहा कि 2 शख्स आए थे तलवार लेकर और मेरी गर्दन उड़ाना चाहते थे, मगर कोई बुजुर्ग आ गए और उन्होंने कहा कि खैर इसे छोड़ दिया जाए। तो उन लोगों ने छोड़ दिया, वरना मेरी गर्दन गई थी। और मुझे ये भी कहा गया
کہ تو نے مخدوم اشرف کی توہین کی ہے اس لیے تجھے کاٹ دیا جائے گا، مگر وہ بزرگ کی سفارش سے مجھے چھوڑ دیا گیا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا کہ وہ عالی ظرف تھے، مولا علی کے لال تھے، چھوڑ دیا، حاجات تجھے معاف کر دیا، مگر آئندہ خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھا جو سفارش کر گیا؟ کہا کہ تیرا دادا تھا جو بڑا نیک تھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کا فیض جو ہے اولاد کو پہنچتا ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے اور جہنمیوں کو جنتی بنایا، ایک ایک مجلس میں 500 لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، ہزارہاں لوگ آپ کے حق دست پرست پر ایمان لائے ہیں اور کفر کی گندگیوں کو چھوڑ کر اسلام کا لباس پہنا ہے۔ کہا کہ مخدوم پاک کی خدمات بے شمار خدمات، دوستو ان کی نسبت ان کے قریب جو آیا اسے کیا حاصل ہوا؟ کہتے جب آپ کچھوچا شریف میں گئے اور کچھوچا شریف میں وہ جگہ پر گئے جہاں مرشد نے کہا تھا کہ اس جگہ پر جانا اور وہی تمہاری آخری قیام گاہ ہوگی، جب آپ وہاں گئے تو وہاں ایک جوگی جو اپنے 500 شاگردوں کے ساتھ تھا اور جادوگری میں بڑا کمال رکھتا تھا، مخدوم سے کہا کہ یہاں سے اڑ جاؤ، اس زمین پر ہمارا قبضہ ہے۔ مخدوم نے کہا اگر نہ اٹھے تو کیا کرو گے؟ اگر نہ اٹھے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ مخدوم پاک نے کہا کہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میری ضرورت نہیں، آج ہی جو میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے وہ جمال الدین جس کا نام میں نے رکھا ہے، جمال الدین راوت جو ہے تیرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ حضرت جمال الدین ایک دن کے مسلمان، انہوں نے کہا حضور میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، میں اس پاکھنڈی اتنے بڑے جادوگر کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ کہا قریب آپ پان بہت کھاتے تھے، اپنا منہ کا پان جو ہے جمال الدین کے منہ میں رکھا، ان میں وہ جذبہ پیدا ہوا اللہ اکبر کہ جب اس جادوگر نے کے سامنے مقابلہ ہوا تو اس نے اپنے جادو کے زور سے چونٹیاں پورے میدان میں چونٹیاں پھیلا دی۔ جمال الدین نے ایک نظر ڈالی تو ساری چونٹیاں غائب۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، پھر اس نے جادو کا دوسرا وار ڈالا کہ پورے میدان میں شیرنیاں ہی شیرنیاں۔ جمال الدین نے ایک نظر ڈالی تو ساری شیرنیاں غائب۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ ساری شیرنیاں مخدوم اشرف کے شیر کے سامنے کہاں ٹکنے والی تھی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ساری شیرنیاں غائب۔ پھر اس نے اپنا ڈنڈا ہوا میں اچھالا، مخدوم اشرف نے اپنا عصا انہیں دیا اور انہوں نے بھی ہوا میں اچھالا، اور اس ڈنڈے پر اس عصے نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ نیچے آ گیا۔ اس جوگی کو سمجھ میں آ گئی کہ میرے پاس جو ہے وہ جادو ہے اور یہ جو ہستی ہے اس کے پاس جادو نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت جمال الدین کے پاؤں پکڑ لیے۔ جمال الدین نے کہا میرے پاؤں کیا پکڑتا ہے، مجھ ایک دن کے مسلمان میں یہ طاقت پیدا کرنے والی ہستی کے پاؤں پکڑ لے، اور ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کلمہ پڑھ لیا، اور 500 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جست مخدوم اشرف، فیضان مخدوم سمنانی، 500 شاگردوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو صرف جمال الدین ایک دن کے مسلمان، کہتے
संवर जाते थे, आपके दामन से जो वाबस्ता होता था संवर जाता था। हमें अपने तौर से गौर करना चाहिए कि हम उनके दामन से वाबस्ता है तो अभी तक संवरे क्यों नहीं? हम बेनमाजी क्यों है? हम क्यों झूठ बोलते हैं? हम क्यों फरेब करते हैं? हमें गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली पीली के नारे ही मार रहे हैं और दामन नहीं पकड़ा। कहते जिसने मखदूम अशरफ का दामन पकड़ा वो परहेजगारी की तरफ गया, वो परहेजगारी की तरफ गया। अरे आदमी तो आदमी है, जानवर को मुनासिबत हो गई तो जानवर कमाल वाले हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत मखदूम अशरफ। जानवर कमाल वाले हो गए। मखदूम पाक अपनी खानकाह में बैठे हैं और आपके मुरीद और मोतकदीन जो है इर्द गिर्द बैठे हैं, मखदूमी फैज हासिल कर रहे हैं। बात आई ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा की। ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा का किस्सा बयान कर रहे हैं। ये वही ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा है जो हजरत फखरुद्दीन राजी के पीर है। जब आखिरी वक्त फखरुद्दीन राजी का आया और शैतान ने शैतानियत की और कहा कि ए राजी बता तो अल्लाह एक है, इस पर तेरे पास क्या दलील है? हजरत राजी ने एक नहीं, दो नहीं, 360 दलीलें पेश की मगर शैतान ने एक न मानी। ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा अपनी खानकाह में वुजू कर रहे थे। वहां से आपने मुलाहिजा फरमाया और पानी का लोटा फेंका और पानी फेंका और कहा कि ए राजी, तू शैतान से क्यों यूं नहीं कह देता कि मैं अल्लाह को बेदलील मानता हूं? इसके लिए दलील की कोई जरूरत नहीं। कहा कि वो नजमुद्दीन कुबरा का किस्सा मखदूम पाक बयान कर रहे हैं। ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा अपनी महफिल में बयान कर रहे थे कि असहाबे कहफ का और असहाबे कहफ के कुत्ते की बात आई तो उनके किसी मुरीद ने दिल में सोचा कि असहाबे कहफ का कुत्ता जो है वो औलियाए कहफ से मुनासिबत होते हुए औलिया के पास रहा, औलिया के पीछे पीछे चला तो वो संवर गया और कल कयामत के मैदान में बल अंबाउर की शक्ल में जन्नत में जाएगा। तो क्या अभी भी कोई ऐसा है जो कुत्ते पर नजर डाले तो कुत्ते का नसीब चमक जाए? ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा उसके सीने का राज जान गए। रोशन जमीर ऐसे ही होते हैं। और आप बाहर निकले, इत्तेफाक से एक कुत्ता आपकी दहलीज पर ठहरा था। आपने उस कुत्ते पर नजर डाली, अल्लाह अकबर, उसमें वो कमाल पैदा हो गया कि आपकी जब मजलिस जब भी सजदी थी वो अदब के साथ आकर बैठता था और रोता था। और ये कुत्ता जब किसी जगह चला जाता तो इर्द गिर्द के सारे कुत्ते अदब के साथ उसके सामने बैठते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिर मखदूम पाक ये किस्सा बयान कर रहे हैं तो मखदूम पाक के मुरीदों में, चाहने वालों में किसी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि वो तो रोशन जमीर नजमुद्दीन कुबरा थे। क्या अभी कोई ऐसा है कि जो जानवर पर नजर डाले और जानवर पर हाथ फेर दे तो जानवर की किस्मत चमक जाए और उसमें रुमूज व असरार और कमाल पैदा हो जाए? मखदूम अशरफ भी तो कहते रोशन जमीर थे। आप जान गए, आपने कहा कि उस जोगी की बिल्ली लाओ। आपने बिल्ली ली और उस बिल्ली पर मारिफ बयान किए तो वो बिल्ली रोने लगी, तड़पने लगी और उसमें वो कमाल पैदा हो गया कि जब मखदूम अशरफ की महफिल सजदी तो वो अदब के साथ आकर बैठ जाती। अल्लाह अकबर, बिल्ली अदब के साथ आकर बैठ जाती। और इतना ही नहीं, वो कमाल पैदा हो गया कि लोग अपने घर से निकलते मखदूम पाक की खानकाह में आने के लिए
تو بلی پہلے سے بولتی اپنی مخصوص آواز میں تو باورچی سمجھ جاتا کہ 4 آدمی آ رہے ہیں، 5 آ رہے ہیں۔ بلی کو وہ روشن ضمیری عطا ہو گئی کہ لوگ اپنے گھر سے نکلتے اسے معلوم ہو جاتا، وہ اپنی مخصوص آواز میں بولتی، باورچی سمجھ جاتا کہ آج 10 آدمی کا کھانا بنانا ہے، اور 10 ہی آتے۔ جب بھی اس نے کہا ایسا ہی ہوا، جتنی بار بولی اتنے ہی لوگ آئے، مگر ایک بار ایسا ہوا مثلا 6 مرتبہ بولی مگر 7 آدمی آئے۔ باورچی نے کہا کہ آج بلی نے دھوکہ دے دیا، آج دھوکہ دے دیا، آخر جانور تو جانور ہی ہوتا ہے۔ مخدوم پاک سے کہا کہ حضور آج آپ کی بلی نے دھوکہ دے دیا، 6 مرتبہ ہی بولی تو میں نے 6 لوگوں کا کھانا بنایا اور یہ تو 7 لوگ ہیں۔ مخدوم پاک نے کہا کہ انتظار کر، انتظار کر۔ سب بیٹھے تھے، بلی کود کر ایک کی گود میں گئی اور سونگنے لگی، دوسرے کی گود میں گئی، سونگنے لگی، تیسرے کی گود میں گئی، یعنی 6 لوگوں کی گود میں گئی اور سونگنے لگی، اور 7ویں کی گود میں گئی اور پیشاب کر دیا۔ مخدوم پاک نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اللہ اکبر! مخدوم پاک تو جانتے ہی تھے، بلی جان گئی کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسا ہی قصہ خواجہ جنید بغدادی کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک بہروپیہ جو تھا، بہروپیہ ویسے تو وہ یہودی تھا یا مجوسی تھا، اور اس نے طے کیا تھا کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا کہ جو مجھے پہچان جائے گا۔ تو وہ صوفیوں کا لباس پہن کر جگہ جگہ گیا، آخر خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ میں نے ایک حدیث شریف سنی ہے، اتقوا بفراست المومن فہو ینظر بنور اللہ۔ اللہ کے ولی، المومن بندہ جو ہے، اللہ کے المومن بندے کی نظر سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر! خواجہ جنید بغدادی نے کہا کہ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ تو اب مسلمان ہو جا، تو اب کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے پہچان لیا، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ اسلام لے آیا۔ خواجہ جنید سے کہنے لگا کہ میں اتنے سارے پیروں کے پاس گیا مگر کسی نے مجھے نہ پہچانا، صرف آپ نے پہچانا۔ خواجہ جنید کہنے لگے کہ ان سبوں نے پہچانا تھا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامت ولی اللہ۔ کہتے مخدوم پاک کی بلی نے ظاہر کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں، اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، ان کے نام کی برکت، ان کی ذات سے مناسبت سے جانور سنور گئے، اور ہم تم ان کے نام کے نعرے لگائیں، ان کے نام کی نیازیں کھائیں، ان کا نام پکاریں، اور ہم میں پرہیزگاری پیدا نہ ہو تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پر کیسا فیض ہے۔ دوستو، مخدوم پاک اللہ اکبر آپ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھے گا۔ سبحان اللہ! ایمان کی سلامتی کی گارنٹی دی ہے، مگر کسے دی ہے؟ جو سچا مرید ہو، نام کا مرید نہیں، مخدوم پاک کے راستے پر چلنے والے کو ایمان کی سلامتی کی گارنٹی دی ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی ہم مخدوم پاک کے چاہنے والے غلام اور ان کے سلسلے کے مرید ہیں۔
ہم مخدوم پاک کے راستے پر چلیں۔ دوستو، ہم نمازیں چھوڑیں تو مخدوم ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہے۔ ہم جھوٹ بولیں تو مخدوم ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہے۔ ہم فریب کریں، تجارتوں میں گھوٹالے کریں تو مخدوم ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہے۔ بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کریں تو مخدوم ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہے۔ دوستو، اس راستے پر چلنا ہوگا جو مخدوم پاک نے ہم کو بتایا۔ اگر ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں گے تو رحمت الہی ہم کو کھینچ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور مخدوم سمناک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔